وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سنگیو، ٹائم بہت ہو گیا، سردیاں کا موسم شروع ہو گیا، دن چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ سردیاں میں زور جلدی پڑھو، گرمیاں میں بھی زور لیٹ پڑھو۔ ٹائم بھی ہو گیا ہے، ایک ہی میں تھوڑے اگے عرض کراں گا کہ اجتماع اساں کردے ہاں، یہ فائدہ ہے۔ میں اکثر جلسیاں میں نہیں کری ہے، وجہ میری سن لو، میرے ایک اپنا قانون ہے۔ بہت یعنی کوئی سوچ ایک کوئی ساتھ جلسے میں کسی واسطے میں 2 منٹ ٹر جاواں میں کبھی نہیں گیا۔ تو آپ تجربہ کرنا، پریکٹیکل کرنا، ویکھنا جہے جلسے کے وچ بھی گئے بیٹھے ہوتے ہیں، ملاد کا جلسہ ہوئے یا نیند ہوئے، 12ویں ہوئے، جہاں جلسہ بھی ہو سی مذہبی جلسہ، وہ بندہ وضو والا کوئی نہیں ہوئے گا، کوئی 1-2 شاد نظر ہو۔ دوسرا جلسہ ہے گا، نماز کوئی نہیں پڑھے گا۔ یہ فائدہ ہے کہ جمعہ گزرنا شروع کیتا اس علاقے میں، سب کو اس علاقے میں پہلا جمعہ بیکھے وال شروع ہوا۔ پھر چلدیاں دوستان کی فرمائش، دوستان کی محبت، دوستان کا پیار، یہ پروگرام شروع ہوا۔ یہ فائدہ کیا؟ یہ فائدہ ہے کہ جتنے بیلی وہ گھر کے آئے بیٹھے ہیں نا، سارے بیلی وضو کے نال توجہ ہو کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گلاں سن رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہے۔ ایک بے وضو ہو کے سننا، ایک توجہ نہ کرنا، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، سننا فرض ہے، فرض ہے سننا۔ فضل جناب پڑھتے ہیں، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ میری یہ نصیحت ہی ہے کہ پروگرام میں ضرور شامل ہو، میلاد شریف کے پروگرام جلسے یہ میں نہیں کہنا کہ تسا نہ ہو باوضو ہو، ادب نال ہو، صرف کٹ کے جاؤ۔ نبی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ صاحب کو کسی پوچھا نا جی سنت ویسے ہے ہی ہے نا، کہ آپ فرمایا کہ اصا کی لوگ اصا رات سون لگتے ہیں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ساری ٹوپی کدے پگڑی کدے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رات بھی سر ڈھانپ کے سونی سی۔ ایک صرف طواف جڑا آپ نے عمرہ، اس وقت آپ نے یہ اللہ کا حکم سی کے مطابق آپ نے سر کھلا کے، ورنہ آپ اپنی ٹوپی اور دستار کے نال نماز پڑھی۔ تو میرے دوستوں، میری ایک میری نصیحت ہے کہ جس وقت بھی تمہیں ٹائم ملے، اذان ہو جائے، یہ نہ تکتے رہو کہ مسجد کے اندر جاواں گے، مسجد تمہیں تو آن لگیاں دور ہے، تمہاری نیت کی خراب دور پہ جاتا ہے، تو سوتی وضو کر اللہ وقت۔ بیلیوں نماز نہ چھڑو، نماز اگر تمہیں پریشانی تنگی، فوراً رب کی بارگاہ دے وچ جھکو، جھک جاؤ گے، سکون کی دولت اللہ رب العزت و نصیب عطا فرمائے۔ جس وقت پریشانی کوئی ہوئے، جس وقت ہوئے 2 رکعت نفل اللہ اور جس ویلے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ دی پاکی بیان کرنی، او دی ذات تے رحمان تے رحیم ذات ہے، وہ مہربانیاں کر دے۔ اساں ایسے کماں پیچھے ٹر پے ہیں، آج کل میڈیا، ٹیلی فون، موبائل، ٹی وی، ہر چیز تساں دیکھو، یقین کرو کہ اساں مسلمان اپنے اکھان واسطے شرمسار ہیں۔ یقین کرو کہ کافر لوگ بھی وہی کام کر رہے جڑا اساں کام شروع کر دیتے ہیں۔ اساں پجاری ہو گئے ہیں، سجدیاں سے شروع ہو گئے ہیں، کفری کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنا ایمان بچاؤ، اس موجودہ دور کے اندر اللہ کی بارگاہ دے وچ جھکو، اللہ کے معبود کے حکم دے عمل کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، اساں اس طرح گزاری۔ وضاحت کرنا کا اچھا نہیں ہوئے گا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کی ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اساں یہ کریے کہ اس کی بارگاہ جھوکے اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اگر سکون لینا، اگر تساں سکھ لینا، اگر تساں جیڑا کچھ کرنا ہے اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرو کہ اللہ رب العزت نے نعمت ساریاں عطا کرے۔
میری یہ ہے کہ نماز پڑھو، جتنے بھی ٹائم لگے نماز پڑھو، وہ دم چھڑ دو کہ میری جی کپڑے گندے نے، میری جناب کو الگ ہویا، من او ہے تو اللہ اکبر وضو کرو، وضو کر کے اسی بارگاہ کھڑے ہو جائے، بڑا سواد آتا ہے۔ پرانے لوگ میں ویکھے نے کہ جس ویلے اذان ہوندی نا جی، اس ویلے انہاں پنیاں دے اوتے ہی جناب اپنا وضو کر کے کھڑو جانا، وہ لذت، وہ چاشنی جڑا ہے وہ اور بھی بڑا۔ ہوں ایک اصل نماز پڑھ لیجیے، ایک پڑھ پویے، پہلے پڑھتے کوئی نہ، پڑھ پویے تو دوے نہ